السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میتھس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 3 سپتمبر 2024 اور بلی تھیلے سے آ گئی. اتنی پریشانی ہے کہ صرف اسلام آباد کے اندر بغیر اگر اجازت جج صاحب کریں گے تو 3 سال کی قید ہوگی. اور یہ بل جو ہے نا کمال ہو گیا یار, اللہ ہی حافظ ہے ان کا. اور ایک اور بڑی زبردست ہے, اتنی پریشانی. اور نور عالم جو ہے نا ایک خاص ایجنڈے پہ ہیں. سپریم کورٹ میں سو موٹو لینے کا اختیار 9 ججز سے ہے. میں نے کہا تھا نا پریکٹس اینڈ پروسیجر جسٹس قاضی فاضل کے گلے پڑے گا. اور اب موقع یہ ہے سپریم ساری کو اٹھا کے باہر پھینک دینا. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو بالکل غلط قانون ہے, بالکل غلط قانون ہے. اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار ہونا چاہیے جو آج خود نوٹس لینے کا, اور باقی وہ سارے پروسیس ویسے ہی ہونے چاہیے. بہت ہو گیا ہے. اس وقت بھی کہا تھا, لیکن جسٹس قاضی فاضل کا دور جو ہے نا تاریخ میں یاد رکھے گا جس طرح سے یہاں عدالتوں کے ساتھ ہوا. کبھی دور تو آتا ہے نا, بڑی باتیں تھی, بڑی سول لبرٹیز کی باتیں ہوتی تھی. کبھی آج وہ لوگ دیکھا کرنا جو بڑی باتیں کیا کرتے تھے, آج کیا ایجنڈا ہے, آج کیا کر رہے ہیں. آپ یہاں سے آ جائیں. عمران خان پھر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کر لیا, اور کیا کچھ ہونا ہے ذرا وہ بتائیں. سب سے پہلے جو ہے نا اولیہ مقبول جان صاحب کی آج درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ ہو گیا. رفاقت علی قمر صاحب کے پاس عدالت میں گیا, آج پیارے میاں علی اشفاق صاحب بھی ہو کے آئے تھے. لیکن بہت سی چیزیں کلیئر ہونے والی رہتی تھیں, تو تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ان کے ساتھ بحث ہوئی, سارا ریکارڈ دیکھا. سب سے پہلے ایک اوفینس کا بتایا کہ پیکا کے تحت کوئی اوفینس ہی نہیں بنتی, کوئی نیچرل بندہ آیا ہی کوئی نہ. موڈیسٹی کی بات ہے. وہ ایک گروپ میں کچھ چند ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی, تو وہ آپس کی گروپ تھی. ہم نے کہا اپنا, اور یہ مقبول جان صاحب نے کہا یہ لفظ پبلک کا دیکھ لیں نا, انسائٹمنٹ ٹو اوفینس کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں. وہ سائبر ٹیررزم کہاں ہے بھئی؟ اگر کسی کے ساتھ ڈیفیمیشن کی ہے تو ڈیفیمیشن کرنے والا ایف آئی اے کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ ایف آئی اے کا کیا کنسرن ہے؟ ایف آئی اے کا مدعی کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر پرانی ساری چیزیں, پھر چاروں کے چاروں ٹویٹ, پھر جو کچھ نہیں ہے ریکارڈ کے اوپر. اور سیکشن 21 ایک نیا ایڈ کرنے کی کوشش کی, بڑی مزیدار بات ہے. وہ آ کے نا مس لیڈ کرتے نا چیزوں کو, تو بتایا کہ سیکشن 21 تو ایف آئی آر میں ہے ہی نہیں. اور یہ اور اگر کنٹینٹ سارے پڑھ لیں, کنٹینٹ تو اور ہے. یہ 21 تو کنٹینٹ کے مطابق, ایف آئی آر کی کنٹینٹ کے مطابق 21 سیکشن اور 21 کو لگتا ہی کوئی نہیں ہے. یا تو بتائیں کہ یہاں انہوں نے ایڈ کیا, مجسٹریٹ سے اجازت لی, ایسی تو نہیں ایڈ ہو گیا نا, اور نہ کوئی لیگل اوپینین ہے جو یہ ثابت کر سکے. تو اور یہ مقبول جان صاحب, اب کوئی اللہ نہ کرے, کوئی خدا, میرا نہیں خیال ہے کوئی دباؤ شباؤ ہوگا, لیکن ضمانت بنتی ہے. ضمانت منسوخ ہونا کو بہت میں تو اپنا آئین اور قانون پہ عمل چاہیے, انصاف ہونا چاہیے. بڑی ڈیٹیل اور ڈیپتھ میں یہ ساری بحث کے پروگرام کے آخر میں جو سب سے اہم معاملہ ہے, اور پروگرام سب سے آخر میں جو چکن کی بین الاقصوبائی ترسیل کے حوالے سے آج معاملہ فائنلی ڈیسائیڈ ہو گیا, وہ میری پروگرام آپ دیکھ لیں گے. ابھی آپ کو سب سے پہلے میں لے کے چلتا ہوں سرکاری معلومات اور دستاویزات افشا ہونے سے. اچھا ہاں سوری, میں پہلے بتا گیا. پہلے میں شیخ امتیاز جو صدر پاکستان تحریک انصاف لاہور کے ہیں, پہلے ذرا اس پہ بات کر لیں. میں آپ کو یہ آپ کے ساتھ ریکارڈ اس لیے رکھنا ہے کہ مختلف درخواستیں ہم دائر کرتے رہے عمران خان صاحب کے لیے, بشرا بی بی صاحبہ کے لیے, تو یہ ہر دفعہ کوئی نیا پرچہ لے آتے ہیں. تو یہ روکنا ہے سارے, یعنی دیکھیں نا آج کے بعد کوئی دفعہ ہو گیا تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں ہے پرانی تاریخوں میں. اور یہاں 2 فیصلے موجود ہیں. توہین عدالت کی درخواست آئی جی پنجاب اور سی سی پی او لاہور اور انویسٹیگیشن آفیسر ان کے خلاف دائر کی, اور نقطہ نظر بڑا واضح میں نے رکھا ہے. میں نے کوئی بڑی کلیئرٹی رکھی ہے کہ جناب رپورٹیں داخل کی, 2023 میں درخواست دائر کی, ان کا 3 ایف آئی آر ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے. جب ایف آئی آر آئیں گی تو میں جا کے ضمانت کراؤں گا, میں جا کے کورٹوں کو فیس کروں گا. یہ نہیں کہ جب مرضی اٹھا کر جیلوں کے اندر بند کر دیا جائے. 2023 میں سائمہ امتیاز نے درخواست دائر کی 3 تھی, پھر 2024 کے اندر دائر کی وہ 5 ہوئی. تو یہ جو 22 اگست کو جو گرفتاری کی ہے, یہ 14 اکتوبر کا ڈالا ہے وقوع جو زمان پاک کے حوالے سے. زمان پاک کا 1.5 سال سے چلان مکمل نہیں ہو سکا, کورٹوں میں لا نہیں سکے. یہ کیا کر کے آ رہے ہیں؟ فشنگ اور ڈروونگ انکوائری پکڑ کے جب دل چاہتا ہے جس کو اٹھا دیا. اگر ہے تو جائے ٹرائل چلائیں. ٹرائل کیوں نہیں چلاتے ہیں؟ ٹرائل زمان پاک کا بھی ٹرائل چلے. 9 مئی میں تو معاملات کچھ اور ہیں, باقی یہ زمان پاک کے ٹرائل تو ختم کریں نا. کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کسی اور کے گرفتاری ڈال لی تھی اس کے اندر. اس میں عدالت نے کمنٹس مانگے ہیں آئی جی سے. اور یہ پہلے میں جو کہ جمعرات میں میرا عدالت تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو میں نے پھر پیر کا کال اور عدالت نے پرسوں کے لیے رکھ لیا. میں نے کہا چلیں دیٹس گڈ, زیادہ بہتر ہے. پھر پرسوں کے لیے یعنی 5 سپتمبر کے لیے اس کیس کی سماعت ہوگی. پروگرام کے آخر میں
ڈیٹیل ساری جو میں نے میڈیا سے ڈسکشن کی ہے، یا چلیں ابھی سن لیں میں نے کیا گفتگو کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی ایک عام معاملہ ہے کہ مقدمہ درج ہوتے ہیں، اس کی آئینی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں، پولیس رپورٹیں دیتی ہے اور اس کے بعد پھر لوگوں کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ ایک مثال پاکستان تحریک انصاف کے صدر لاہور جناب شیخ امتیاز محمود کے حوالے سے ہے۔ انہیں ایک پرانی تاریخ کے مقدمے میں گرفتار کر لیا۔ آج توہین عدالت انسپیکٹر جنرل آف پولیس، سی سی پی او لاہور اور سندھو جو ہیں انسپیکٹر انویسٹیگیشن ریس کورس کے، ان کے خلاف دائر کی تھی۔ عدالت کے سامنے ثبوت لگائے ہیں کہ سائمہ امتیاز انہوں نے 2023 میں درخواست دائر کی خاوند کے بارے میں، پرچوں کے بارے میں، تو 3 پرچے بتائے گئے، رپورٹ داخل کی عدالت میں، پھر دوبارہ داخل کی گئی 2024 کے اندر، تو 5 پرچے ہو گئے۔ اب 22 اگست 2023 کو جب گرفتار کیا گیا تو بتایا گیا کہ 14 اکتوبر 2023 کو تتمہ بیان میں اس کو نامزد کیا تھا۔ اب یہ عدالت کے پروسیس کو چھیڑا ہے انہوں نے توہین عدالت کی ہے، عدالت سے غلط بیانی کی ہے، پرجری کی ہے۔ یہ وہ سارے معاملات عدالت کے سامنے آج رکھے ہیں۔ عدالت نے اس پر جواب مانگ لیا ہے تینوں سے، اور کیس کی سماعت 5 سپتمبر یعنی آئندہ جمعرات کے لیے ملتوی کر دی ہے، تاکہ عدالت کے سامنے اصل حقائق آ سکیں اور کس طرح ایک آدمی عدالتوں میں آتا ہے اور جھوٹا ہے پرچوں میں کس طرح پکڑ لیا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ سرکاری معلومات و دستاویزات روکنے کا اقدام جو ہے نا، یہ پروفیشر روکنے کے لیے نا بغیر اجازت سوشل میڈیا پر استعمال پابندی عائد کر دی ہے، اور اسلامک ڈویژن نے میمورنڈم بھی جاری کر دیا۔ سرکاری ملازم بغیر اجازت کوئی میڈیا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتے۔ آفس میمورنڈم بھی پبلک کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنے ڈرے ہوئے ہیں، یعنی نان ڈسکلوجر آپ سارا جتنا کچھ کر رہے ہیں بدماشی ہے نا ساری کال، اور 3 سال قید ہوگی۔ یہ حال ہے ان کا۔ ایوان بالا سینٹ میں واقعی دارالحکومت اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسہ پر 3 سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسے پر 10 سال کیا۔ یہ آئین کے آرٹیکل 15 اور 16 کی خلاف ورزی، 17 کی خلاف ورزی، 9 کی خلاف ورزی، 14 کی خلاف ورزی۔ اس کو چیلنج کروں گا، اس قانون کو میں وقت سے پہلے بتا دوں۔ ہم نے دیکھیں یہاں پر ریڈ زون ایکٹ بڑا زبردست بنایا تھا، اس پہ آج تک تو آج آپ کو کیا یاد آ گیا، اور ابھی کیوں یاد آیا کہ یہ 8 ستمبر کے جلسے سے آگ لگی پڑی آپ لوگوں کو؟ آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے آپ۔ اور یہ امن و امان اور سینٹ میں یہ پیش کیا ہے، اور عرفان صدیقی نے یہ پیش کیا۔ یہ کس نے پیش کیا؟ یعنی صحافی کے لانے کے لائق ہیں یہ صاحب؟ کمال ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس جلسے کا اختیار ہوگا۔ مجسٹریٹ پولیس اسٹیشن کے انچارج افسر کو اسمبلی کو منتشر کرنے کی ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر جلسہ منتشر نہیں کیا جاتا تو پولیس طاقت کے ذریعے منتشر کرے گا، اور غیر قانونی جلسے کے ارکان کو گرفتار اور حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ 10 سال تک قید کی سزا ہوگی، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بل کی مخالفت کی گئی ہے، اور 7 روز قبل اسمبلی کی تحریری درخواست دے گا۔ اب یہاں دیکھیں نا، یعنی آج 3 تاریخ ہو گئی ہے، تو 8 تاریخ کے جلسے کا ڈر اور خوف یہ دیکھیں، اور جو کہ اجازت مل چکی ہے۔ اس قانون کا اطلاق ویسے ماضی سے نہیں ہوگا۔ جائز وجوہات نہ دینے پر ڈسٹرکٹ مجلس جلسے کی اجازت نہیں دے گا، اور جلسے کی اجازت نہ دینے کی تحریری وجوہات دے گا۔ اور بل کے مطلب کے مطابق جلسے کی جگہ مختص کا موضوع جگہ کی جائے گی، اور کوئی جماعت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا، مختص ہوگا خاص طور پر۔ ڈسٹرکٹ مجلس جلسے کی اجازت دینے سے قبل امن و امان کے صورتحال کا جائزہ لے گا، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سیکورٹی کلیئرنس لے گا، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ مختص علاقے کے علاوہ کہیں اور جلسے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس بل میں یہ بھی کہا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اجازت نامے کی قومی سیکورٹی رسک، تشدد کے خدشے، پبلک ڈس آرڈر پر ترمیم کر سکتا ہے۔ حکومت اسلام آباد کے کسی مخصوص علاقے کو ریڈ زون یا ہائی سیکورٹی زون قرار دے سکتی ہے جہاں اسمبلی کی ممانعت ہوگی۔ بل میں اور بھی جو باتیں کہی گئی ہیں، جس میں مجسٹریٹ کے پاس اختیار ہے کہ پابندی کا اگر پبلک سیفٹی یا قومی سیکورٹی رسک کو، امن و امان کی خرابی کے رسک کو مصدقہ رپورٹ یا روزمرہ کی سرگرمیاں متاثر کرے، اور اسمبلی پر پابندی کی وجوہات تحریری طور پر دی جائیں گی، جبکہ متاثرہ شخص 15 روز کے اندر اپیل کر سکے گا۔ اور یہ دیکھنا یہ کیا کر دیا ہے، یہ سارا کا سارا ریگولیٹ تاکہ کورٹوں میں نہ جا سکے، اور پولیس اسٹیشن کے انچارج کے پاس بہت سی باتیں کر دی ہیں، اور اپنا سزائیں 3 سال 10 سال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب نے پھر رجوع کر لیا ہے، اور کس لیے رجوع کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ 9 مئی کو ملٹری کو حوالے دینے یا نہ دینے کے حوالے سے جو ہے نا
اور فوجی کام کے حوالے نہ کیا جائے، سول کام کی حراست اور سول عدالت اختیار میں رکھنے کی ہدایت کی جائے۔ فیاض حمید کا نام لیے بغیر ذکر کرتے موقف طے خاصہ چند ہفتہ قبل گرفتار سے اپنا سینئر ریٹائرڈ فوجی افسر 9 اور 10 مئی کے مقدمات میں میرے خلاف وعدہ گواہ بن جائیں گے، اس بنا پر فوجی تحوال میں لیا جائے گا۔ آخر میں نے کہا تھا مرغی کی ایکسپورٹ اور کے حوالے سے بین الصوبائی پابندی پہ سنیں کیا ہوا۔ مرغی کی بین الاقوامی ترسیل، بین الصوبائی ترسیل، ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آج پاکستان پولٹری ٹریڈر ایسوسی ایشن کی درخواست کو آج عدالت نے نپٹا دیا ہے کہ وہ بال فروٹ ہو گیا، رزلٹ آ گیا ہے۔ عدالت کے سامنے مختلف بیانات پڑے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی کہا تھا کہ بین الصوبائی پابندی آئین کے آرٹیکل 151 کے تحت لگائی نہیں جا سکتی ہے، اور اس میں بلوچستان کے تاجر آئے تھے تو عدالت نے فیصلہ دے دیا تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر تاکہ آئندہ سے چکن کے بین الاقوامی بین الصوبائی ترسیل پر پابندی نہ لگائے۔ 80% چکن جو ہے وہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، یہ روکا جائے۔ دوسرا معاملہ تھا چکن کی پرائز مقرر کرنے کا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ نیا قانون آ گیا ہے، ہم نے کہا اس میں جواب جو داخل کیا جائے وہ ہمیں دکھایا جائے۔ یہ معاملہ ابھی تو دیکھنا، ابھی تو طے کرے گی عدالت کہ کیا ہونا ہے۔ کیا یہ جو مرغی کی جو قیمتیں عارضی مقرر کی گئی ہیں، مارکیٹ سے ہٹ کے کی گئی ہیں اور 3 ایسوسی ایشن کے کہنے کی وجہ سے کرنی تھی، وہ نہیں کی گئی ہیں، لہٰذا اس معاملے کی حد تک عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔